السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے آج آخری ویک کا اس اسبوع کا، جس کو عربی میں اس ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں، اور ویک کا اینڈ جو ہے آخر اسبوع، آخری درس جو ہے ہم اس میں ریوائز کریں گے، اپنا جو ہے دہرائی کریں گے جو ہم نے 3 درس پڑھے ہیں۔ درس السابع، 7واں، اس میں ہم نے پڑھا تھا تلکا، اسم اشارہ للمفرد المؤنث البعید۔ یہ اسم اشارہ ہے تلکا، اشارہ کسی کی طرف کرنا ہو اور وہ مفرد ہو، اکیلا ہو، مؤنث ہو یعنی فیمیل، البعید دور کے لیے ہو، العاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، یعنی انسان کے لیے بھی اور جانور اور کوئی اور چیز جو ہے اس کے لیے بھی، لیکن مؤنث ہونا اس میں لازمی ہے۔ مثالوں میں تلکا سمیتن، یہ عورت کا نام ہے، وہ سمیہ ہے۔ اور اس کے دوسری جانب ہم دیکھیں غیر عاقل میں تلکا بطۃن، وہ بطخ ہے۔ تو تلکا کا استعمال ہم نے پڑھا تھا، اسم اشارہ ہے یہ۔ اس کے یہ ہے اس کی یعنی ٹائم جو یہ جدول بنا ہوا ہے، اس کو جدول کہتے ہیں، ٹیبل جو ہے۔ المذکر کے لیے ھذا، اور ذالکا جو ہے یہ بھی مذکر کے لیے بعید کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے ھذہ رقیہ نام ہے، ھذہ حدیقہ، یہ حدیقہ ہے یعنی پارک ہے۔ تلکا ممرضۃ، وہ نرس ہے، تلکا ممرضۃ۔ تلکا دجاجۃ، وہ مرغی ہے، دور اور مؤنث کے لیے۔ تو قریب کے لیے ھذا اور ھذہ، ھذا مذکر اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ یہ پہلے لیسن تھے پچھلے ہفتے کے۔ اور اسماء الاشارہ بعید، ذالکہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ذالکہ پڑھا تھا، اور آج کا جو ہمارا یعنی اس ہفتے کے جو لیسن تھے ان میں تلکا پڑھا تھا۔ تو تلکا بعید کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے، جس میں یہ مثال بھی ہے اساعۃ عباس ھذہ، اس میں مضاف اور مضاف الیہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو کیا یہ گھڑی عباس کی ہے؟ لا ھذہ ساعۃ حامد، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ گھڑی حامد کی ہے۔ تلک ساعۃ عباس، تو حمزہ استفہام ہے اور اس کا جواب جو ہے نام اور لا کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو ھذہ اسم اشارہ سا کی طرف ہے، تلک اسم اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، جس میں حامد مضاف الیہ ہے، عباس یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ درس ثامن میں تھا الاشارہ الی المعرف بال، 8واں لیسن ہمارا تھا کہ اشارہ جو ہے وہ معرف بال، جو الف لام جس کے اندر اسم کے اندر ہے اس کی طرف اشارہ کیسے ہوگا۔ تو اس کی مثالیں یہ ہیں، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے۔ ذالک الرجل طبیب، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ تو ھذا الرجل التاجر، یعنی یہاں پہ جس کی طرف مشار ہے، مشار الیہ ہے، یہ اشارہ ہے، اور یہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے رجل، تو رجل کے بعد تاجر، اس میں الف لام نہیں آئے گا۔ ہم نے آخری لیسن پڑھا تھا توابع کے اندر، یعنی نعت اور منعوت میں مطابقت ہوگی، یہ خبر آ رہی ہے، ھذا الرجل، اس آدمی کو کیا ہے، خبر اس کی ہے تاجر، تو یہاں جو ہے وہ نکر آئے گا۔ تو یہ غلط ہوگا اگر ھذا الرجل التاجر، کیونکہ جملہ اس سے پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں ھذا الرجل التاجر جدید، پھر پورا ہو جائے گا، یہ پھر ٹھیک ہوگا۔ تو اسی طرح ذالک الرجل الطبیب، آگے کہہ سکتے ہیں ماہر شہیر، پھر پورا ہوگا۔ اس طرح پورا نہیں ہوگا کیونکہ نعت منعوت جو ہے وہ پوری غرض اس سے نہیں ہوگی، تو اسے جو ہے یہ درست ہوگا، ذالک الرجل، وہ آدمی، خبر اس کے آگے طبیب، اس طرح جملہ پورا ہے، تو اس طرح لکھا جائے گا۔ یہ مشار اور مشار الیہ جو ہے اس کے بعد جو ہے خبر آئے گی، وہ آدمی کیا ہے، طبیب، ڈاکٹر ہے۔ ھذا البیت للتاجر، لام تملیک کے لیے ہوتا ہے، ملکیت کے لیے، یہ گھر تاجر کا ہے، للتاجر۔ اور یہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ یہاں پہ شد جو آئی ہے تا کے اوپر، یہ دراصل التاجر ہے، اور یہاں پہ
جب لام اس میں داخل ہوئی تو الف تو گر گیا اس میں، تو لام اس پہ داخل ہوئی تو للتاجر نہیں پڑھا ہم نے، کیونکہ یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، تا حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے للتاجری ھذا البیت یہ گھر تاجر کا ہے، ذالک البیت للطبیب یہاں پہ بھی تا حروف شمسیہ میں سے، اس لیے للطبیبی للطبیب نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے لمن پڑھا تھا، یہ ملکیت کے لیے لام اور من دونوں کو ملایا گیا ہے، لام تملیک کے لیے ہوتا ہے اور من سوال ہوتا ہے کس کے لیے، کون ہے، یا من انت، جیسے من انت من ہوا وہ کون ہے، تو لمن جو ہے سوال عن العاقل عقل مند کے لیے، یعنی انسان کے لیے سوال کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے، جیسے لمن ھذا البیت یہ کس کے لیے، یہ کس کا یہ گھر ہے، ھذا البیت للتاجر یہ تاجر کا گھر ہے۔ تو لمن ھذا البیت للتاجر، لمن ذالک البیت اگر دور ہے گھر، یہ قریب کے لیے تھا، دور کی طرف اشارہ کریں گے تو لمن ذالک البیت وہ گھر کس کے لیے، ذالک البیت للطبیبی وہ گھر جو ہے کس کے لیے ہے، للطبیبی وہ ڈاکٹر کے لیے گھر ہے، ڈاکٹر کا گھر ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ظرف، امام اور خلف، سامنے پیچھے، فوق ویسے 4 جہتیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے اور دائیں اور جانب، یمین کہتے ہیں دائیں کو اور شمال کہتے ہیں بائیں جانب کو، اور امام جو ہے وہ سامنے اور خلف پیچھے، اور جہت جو اوپر اور نیچے کی ہے وہ فوق اور نیچے تحت، تو یہاں امام سامنے اور خلف پیچھے، اسے ظرف زمان بھی کہتے ہیں۔ ظرف مکان جو ہے یہ ظرف مکان ہے، امام خلف، ظرف زمان میں جو ہے وہ اسبوع آ جاتا ہے، شہر آ جاتا ہے، تو خیر یہاں پہ امام اور خلفی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ السبورۃ امام الطلاب، سبورہ کس کو کہتے ہیں، بورڈ کو، طالب علموں کے سامنے ہے۔ السبورۃ خلف المدرس، السبورۃ خلف، یہاں پہ بھی دیکھیں امام الطلاب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اس کی نسبت اس کی طرف ہے، یعنی امام الطلاب طالب علموں کے سامنے ہے، اور یہ خلف المدرسی، اور اسی لیے یہ مدرسی مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے زیر آتی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے السبورۃ خلف المدرسی۔ تو مدرسو مدرسہ یہ غلط ہوگا، المدرسی آئے گا۔ این سیارۃ الامامی، تو یہ امام اور ہے، یہ امام اور ہے، یہ امامت سے ہے، امام کی گاڑی کہاں ہے، ہی امام المدرستی، دیکھیں یہ زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے، امام سامنے کو کہتے ہیں اور امام زیر کے ساتھ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس سے مراد امام مسجد یا مسلمانوں کا امام، تو ہی امام المدرستی زبر کے ساتھ سامنے، مدرسے کے سامنے ہے۔ این جلس حامد، یہاں ورب کا استعمال ہم نے پہلے نہیں کیا تھا، یہ فعل ہے جلس، این جلس کہاں بیٹھا، حامد یہ اس کا فاعل ہے، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی گرامر قریب شروع کرنے والے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم پڑھیں گے کہ فعل کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ فعل ہے اور یہ اسم ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور حرف کی علامات کیا ہیں، جس سے ہم لفظ کو پہچان سکیں گے اور پھر اس کے معانی کی طرف جو ہے رجوع کر سکیں گے۔ این جلس حامد، جلس خلف المحمودین، خلف محمودین بیٹھ گیا وہ خلف محمودین محمود کے پیچھے، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ امام الطلاب مضاف اور مضاف الیہ۔ ھذا البیت للتاجر، اب تحلیل آ رہی ہے، یہ ھذا مبتدا ہے اور رجل بدل ہے ھذا کا، ھذا الرجل اشارہ اور یہ مشار الیہ، اور یہ تاجر اس کی خبر ہے۔ بدل جو ہے یہ کہہ لیں آپ ایسے ہی ہے جیسے وضو کی جگہ وضو کا بدل جو ہے وہ تیمم ہے، تو ھذا یعنی وہی آدمی ہے مراد اس سے، تو یہ بدل اس کا ہے، یعنی ھذا یہ اسی کے تابع آئے گا، یہ بھی مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، تو یہ دونوں مل کے جو ہے وہ مبتدا ہوتے ہیں، تو یعنی یہ بدل ہے اور یہ دونوں مل کے اشارہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے یہ مبتدا ہو گئے اور یہ اس کی خبر ہوگی۔
تو ذالک البیت للطبیب، یہ بھی مبتدا اور بدل اور یہ اس کی خبر، یہ ترتیب ہے. طبیب وہ یہ دور کے لیے اور مذکر. امام خلف ظرف مکان ہے، یہ ظرف مکان ہے کیونکہ یہ جگہ کے بارے میں ہے، اس لیے ظرف مکان یعنی ظرف کہتے ہیں. ویسے تو ظرف عربی کے اندر یہ جو لیٹر ہوتا ہے خط کا، اسے بھی ظرف کہا جاتا ہے، یا بڑا لفافہ یا چھوٹا جس کے اندر ہم اوراق ڈالتے ہیں اور بھیجتے ہیں. تو یہاں ظرف سے مراد ہے یعنی کسی چیز کو کسی خاص میں اسپیسیفک جگہ میں کر دینا. امام سامنے ہے، خلف پیچھے ہے، تو یہ جگہ کے ساتھ متعلق ہے، اسے جو ہے خاص کیا جا رہا ہے، تو یہاں یہ اسے ظرف کہتے ہیں، ظرف مکان. امام خلف، تحت نیچے، اور اسی طرح فوق. حروف الجر، حروف جر جو ہے جیسے من حروف جر ہم نے پڑھا ہے تو تفید البدایہ یعنی اس سے ابتدا ہوتی ہے کہ مثلا ذهب علی من لاہور الى کراتشی، ذهب محمد من لاہور الى کراتشی. من یعنی لاہور سے وہ کراچی کی طرف گیا، الى تفید النہایہ اینڈ کی طرف. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، فاغسلوا ایدیکم، الی جو ہے غایت ہے، انتہا ہے، یعنی اپنی کوہنیوں سمیت جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھونے کا جو حکم ہے. فی جو ہے تفید الظرفیہ، یہ خاص کسی چیز میں، کمرے میں ہے، فی الغرفہ، فی الفصل، کلاس روم میں ہے، فی المدرسہ اسکول میں. تو فی جو ہے یہ ظرف، اس کا فائدہ یعنی وہ جگہ کے متعلق ہے، ظرف اسے ظرفیہ کہتے ہیں. فی یہ حرف جر ہے. یہ بھی اعلیٰ تفید الاستعلاء، کسی چیز کے اوپر ہونا. اعلیٰ میز کے اوپر ہے، کرسی کے اوپر ہے، اعلیٰ. اللام تفید الملک، لام جو ہے جیسے ہم نے دیکھا للطبیبی، یہ ملکیت کے لیے ہے، تفید الملک. درس التاسع، یہ تھا درس الثامن، اور سابع بھی ہم نے پڑھ لیا، تلکا کے بارے میں، ثامن بھی پڑھ لیا. اب آخری درس ہمارا جو ہے وہ تاسع تھا، جس کے اندر نعت اور منعوت یعنی صفت اور موصوف. صفت جو صفت کوالٹی ہے، اور موصوف ایڈجیکٹو جس کی یعنی کہہ لیں وہ بندہ جس کی تعریف کی گئی ہے، موصوف. تو ایڈجیکٹو جو ہے وہ صفت کو کہتے ہیں، یعنی نعت، جس کو نعت کہا جاتا ہے عربی میں، اور اردو میں ہم صفت کہتے ہیں، اور اس کو موصوف منعوت کو. ھذا الرجل الکریم، اور یہ مطابق ہوتا ہے ایک دوسرے کے. الرجل الکریم طبیب، یہ آدمی جو ہے کریم، الرجل الکریم یہ عزت والا آدمی، کرم والا آدمی کون ہے؟ طبیب، ڈاکٹر ہے. تو رجل جو ہے منعوت یعنی موصوف ہے، جس کی صفت بیان کی گئی، اور صفت کیا ہے؟ الکرم، الکریم. یہ نعت ہے، عربی میں نعت کہتے ہیں، صفہ بھی کہتے ہیں، موصوف بھی کہتے ہیں. وہ نعت اردو میں بھی کہتے ہیں، نعت شریف سنا ہے، نعت یعنی وصف بیان کرنا، تو یہ نعت اسی سے ہے، نعت اور منعوت، موصوف اور یہ اس کی صفت. عباس تاجر غنی، یہ عباس جملہ اسمیہ ہے اور اس میں عباس مبتدا ہے، ابتدا اور اس سے. تاجر غنی منعوت ہے یعنی موصوف ہے، اور یہ صفت ہے، یعنی عباس غنی تاجر ہے، یعنی امیر تاجر ہے. تو یہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ ہے، اور تاجر غنی اس کی خبر ہے، صفت موصوف جو ہے خبر ہے عباس کی. تو عباس تاجر غنی، یہاں پہ آپ مختلف چینج کر سکتے ہیں. احمد تاجر شہیر، محمد رسول کریم، محمد رسول ہیں کرم والے. اسی طرح آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں عبد الرحمن، یا پھر ہم اب کہیں گے سعید طبیب، ماہر، ڈاکٹر ہے، بہت ماہر ہے. تو یہاں آپ اس طرح بہت سے الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں.
اور عربی سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ ایک جملہ لیں، 5 جملے بنائیں، اس سے مختلف الفاظ اس میں ایڈ کر کے، تو آپ کو عربی بولنی آئے گی۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی زبان جو ہے خوبصورت زبان ہے، تو یہ منعوت ہے اور یہ نعت ہے یعنی موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، خوبصورت زبان ہے عربی۔ المروحۃ پنکھا، فی الغرفۃ مروحہ جو ہے وہ کمرے میں ہے، کون سا کمرہ؟ الکبیرہ، الغرفۃ الکبیرۃ، فی کی وجہ سے الغرفہ تی آیا ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی، اسے مجرور کہتے ہیں، یہ جو ہے زیر اس کو عربی میں جر کسرہ بھی کہتے ہیں، تو مجرور یعنی یہ اسم مجرور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اور اسی طرح الکبیرہ اس کی موصوف نعت وہ بھی نیچے زیر آئے گی کیونکہ اس کے تابع ہے۔ تو المروحۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، پنکھا بڑے کمرے میں ہے، الکوب للمدرس الجدید، تو کپ جو ہے یہ منعوت ہے، موصوف ہے، یہ صفت ہے، وہ مدرس نئے مدرس کا ہے، تو یہ بھی اس موصوف صفت ہے، اور اس میں لام داخل ہونے کی وجہ سے زیر آئی ہے، تو یہ بھی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہوگا۔ ھذا الرجل کریم طبیب، یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ الکریم آنا چاہیے، یہ موصوف صفت ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، یہ مطابقت ہونی چاہیے۔ عباس تاجر الغنی، یہاں پہ بھی غنی جو ہے الف لام زیادہ ہے، الف لام نہیں ہونی چاہیے، اس میں تاجر غنی آئے گا۔ العربیۃ لغۃ جمیل، یہاں غلطی کیا ہے کہ اس میں تا تانیث ہے یعنی تا ہے جو علامت ہے مؤنث کی، تو اس میں نہیں، اس میں بھی آنی چاہیے، جمیلۃ آئے گا۔ لمن تلک السیارۃ الجدیدۃ، یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پیش ہے تو یہاں بھی پیش آنی چاہیے، لمن تلک السیارۃ الجدیدۃ آئے گا۔ المروحۃ فی الغرفۃ الکبیری نہیں ہے بلکہ الکبیرہ تی آئے گا کیونکہ یہاں مؤنث ہے، تو یہ اس طرح جو ہے مطابقت ہوگی۔ اسی طرح آتے ہیں آگے الذی، اسم موصول اس کو کہتے ہیں، یعنی جوڑنا، کنیکٹ کرنا، یعنی دو الفاظ یا اس لائن کو، اس جملے کو، اس سینٹینس کو، تو یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا طالب خرج من الہند، کیسے اس کو جوڑیں آپس میں کہ طالب علم جو ہے وہ انڈیا سے چلا گیا۔ الطالب الذی، طالب علم جو، خرج من الہند جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ انڈیا سے چلا گیا۔ الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی، کتاب جو علی المکتبی میز پر ہے، للمدرسی وہ کس کے لیے ہے؟ ٹیچر کی ہے۔ من الولد الصغیر الذی خرج، کون ہے بچہ چھوٹا جو خرجہ نکل گیا، تو جو جملوں کو جوڑنے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، کنیکٹ کرنے کے لیے، جس کے بارے میں ہم جو ہے بات کر رہے ہیں، تو اسے اسم موصول کا معنی بھی صلہ ہوتا ہے، موصول وصل سے ہے یعنی جوڑنا، تو یہ جوڑا جاتا ہے اس جملے کو اس طرح۔ تو لمن القلم الذی علی المکتبی، کس کی وہ قلم ہے، پین ہے جو کہ میز کے اوپر ہے۔ المدرس، یہاں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 ساکن، لمن تھا، القلم 2 ساکن ہیں، تو دونوں ساکن کو پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے نون کے نیچے زیر ہے، لمن القلم۔ اور یہاں پہ من الولد، یہاں پہ بھی وہی ہے، من الولد نہیں پڑھا جائے گا، من الولد، کیونکہ 2 ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جاتے، ساکن سے مراد جزم، یعنی یہ بھی جزم ہے اور نون کے اوپر بھی جزم ہے۔ المدرس الذی جلس علی الکرسی جدید، ٹیچر جو بیٹھا ہے علی الکرسی، کرسی کے اوپر، جدید نیا ہے، تو جلسہ یہ فعل ماضی ہے یعنی فعل ہے، ورب ہے، اور یہ اسم ہے المدرس، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے۔ البیت الکبیر الذی فی الشارع للوزیر، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ الذی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں میں بتا دوں، ابھی وہ آیا تو نہیں لیکن پھر بھی الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللاتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی۔ من الولد الصغیر خرج، یہ کیا صحیح ہے؟ من الولد الصغیر خرج، یہ غلط ہے کیونکہ یہ جوڑ اس میں نہیں آ رہا۔ من الولد الذی، من الولد الصغیر
الذی خرجا، یعنی فعل جو ہے اب اسمیہ سے فعلیہ کی طرف آئیں تو درمیان میں جوڑ آئے گا الذی کا، الکتاب علی المکتب للمدرسی، الکتاب الذی علی المکتب، تو الذی علی المکتب جو مکتب یعنی ٹیبل پر ہے وہ مدرس کی ہے، تو الذی یہاں مس ہے۔ النعت یتبع المنعوت، تو نعت جو ہے صفت جو ہے وہ پیروی کرتی ہے منعوت موصوف کی، فی التذکیری مذکر ہونے میں، والتانیثی مؤنث ہونے میں، والتعریفی معرفہ ہونے میں الف لام کے ساتھ، والتنکیری اور تنوین یعنی آخر میں جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے نکرہ، والاعرابی یعنی زیر زبر پیش جو آئے گی اس میں بھی، والافرادی اور جمع اور مفرد جو ہے اس میں بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ لیسن جو ہے تینوں ان کی دہرائی ہو جاتی ہے، یہ مختلف دہرائی تھی، یعنی خلاصہ تھا ہم نے جو 3 لیسن اس سبق میں اس ہفتے پڑھے۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ مثالیں لکھا کریں، اور کوئی گرامر کوئی کتاب آپ یا نیٹ پہ سرچ کر لیا کریں، بہت سے جو الفاظ معانی ہیں نئے ان کو استعمال کیا کریں اپنے جملے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس علم کو آسان فرمائے اور ہماری نیتوں کو مخلص بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔